ایک دفعہ کی بات ہے، ایک چھوٹے سے صحرائی قصبے میں جہاں ریت کے ٹیلوں کے درمیان کھجوروں کے باغات لہلہاتے تھے، سادہ اور محنتی لوگ رہتے تھے۔ ان کی ایمانداری اور فیاضی کی داستانیں قافلوں کے ساتھ دور دور تک سفر کرتی تھیں۔ اسی قصبے میں ایک عقلمند شخص استاد رحیم رہتا تھا، جو اپنی دانائی اور دور اندیشی کے لیے مشہور تھا۔ وہ اکثر قصبے والوں کو نصیحتیں کیا کرتا، مگر لوگ اس کی باتوں کو سن کر ہلکا سا مسکراتے اور اپنی مرضی سے چلتے۔ ایک دن ایک مسافر جو خود کو ایک تاجر کہہ رہا تھا، گرد آلود کپڑوں میں تھکا ہارا قصبے میں داخل ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ صحرا میں قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا جب ڈاکوؤں نے اسے لوٹ لیا۔ قصبے والوں نے اس پر ترس کھایا، اسے پانی اور کھجوریں دیں، نئے کپڑے دیے اور رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر مہیا کر دیا۔ چند دن بعد اس تاجر نے قصبے والوں سے کہا، تم لوگوں نے میری بہت مدد کی، لیکن میں تمہارا احسان تلے نہیں دبنا چاہتا۔ مجھے ایک کھرپی دے دو، میں کھجوروں کے باغ سے خشک شاخیں کاٹ کر اپنا گزارا کروں گا۔ قصبے والوں نے اس کی محنت کی خواہش کو سراہا اور اسے ایک تیز دھار کھرپی تھما دی۔ وہ کھرپی لے کر باغ کی طرف چلا گیا، مگر سارا دن ایک پرانی کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھا رہا اور شام کو خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ قصبے والوں نے حیرانی سے پوچھا، تم خالی ہاتھ کیوں آئے؟ کیا باغ میں کوئی خشک شاخیں نہیں ملیں؟ تاجر نے رازداری سے کہا، شاخیں تو بہت تھیں، لیکن جب میں نے ایک کھجور کا درخت کاٹنے کی کوشش کی تو اس سے ایک عجیب آواز آئی۔ اس نے کہا، مجھے مت کاٹو، اگر تم میرے تنے کے پاس کوئی قیمتی چیز رکھ دو تو صبح تک وہ دگنی ہو جائے گی۔ میں سارا دن سوچتا رہا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، لیکن بغیر آزمائے کیسے یقین کروں؟ قصبے والے جو سادہ دل تھے اس کی بات پر یقین کر بیٹھے۔ انہوں نے پوچھا، تو تم نے اسے آزمایا کیوں نہیں؟ تاجر نے افسوس سے کہا، تم سب جانتے ہو کہ ڈاکوؤں نے میرا سب کچھ چھین لیا، میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں۔ تم لوگ میرے محسن ہو، اس لیے یہ راز تمہارے ساتھ بانٹ رہا ہوں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ قصبے والوں نے اس کی ایمانداری کی تعریف کی اور فیصلہ کیا کہ اس ترکیب کو آزمائیں گے۔ استاد رحیم نے قصبے والوں کو خبردار کیا، یہ کوئی چال ہو سکتی ہے، اپنی محنت کی کمائی خطرے میں نہ ڈالو۔ مگر قصبے والوں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے مل کر کچھ سکے اور زیورات جمع کیے اور تاجر کے بتائے ہوئے کھجور کے درخت کے تنے کے پاس رکھ دیے۔ رات کو وہ تاجر چپکے سے وہاں گیا، چیزیں گنی اور اپنی جیب سے اتنی ہی چیزیں نکال کر ان کے ساتھ رکھ دیں۔ اگلی صبح جب قصبے والوں نے دیکھا کہ ان کی چیزیں واقعی دگنی ہو گئی ہیں، وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ تاجر نے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا، اب اگر تم یہ سب وہیں چھوڑ دو تو کل صبح یہ پھر دگنی ہو جائیں گی۔ قصبے والوں نے اس کی بات مان لی۔ ادھر استاد رحیم سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو چھپ کر اس راز سے پردہ اٹھائے گا۔ شام کو وہ اسی کھجور کے درخت کے قریب ریت کے ٹیلوں میں چھپ گیا۔ جب رات گہری ہوئی تو تاجر چپکے سے آیا اور زیورات کے برابر مزید زیورات رکھ دیے۔ استاد رحیم سب سمجھ گیا اور دل ہی دل میں مسکرایا۔ وہ خاموشی سے گھر لوٹ آیا۔ اگلی صبح قصبے والوں نے پھر دگنی چیزیں دیکھیں اور اب انہیں پکا یقین ہو گیا کہ یہ کھجور کا درخت جادوئی ہے۔ تاجر نے کہا، اگر تم اپنی ساری دولت یہاں رکھ دو تو تم صحرا کے سب سے امیر لوگ بن جاؤ گے۔ لالچ میں آ کر قصبے والوں نے اپنی ساری جمع پونجی، زیورات اور سکے اس درخت کے پاس رکھ دیے۔ مگر استاد رحیم نے اپنی کوئی چیز شامل نہ کی اور کچھ سوچنے لگا۔ شام ہوتے ہی استاد رحیم باغ میں پہنچا۔ اس نے جلدی سے ساری دولت بوریوں میں بھری اور ایک قریبی ریت کے غار میں چھپا دی۔ پھر اس نے ایک پرانی چادر میں ریت اور چھوٹے پتھر بھر کر گٹھری بنائی اور وہیں رکھ دی۔ رات کو تاجر خوشی خوشی آیا۔ اس نے گٹھڑی اٹھائی اور یہ سمجھ کر کہ اس میں ساری دولت ہے، اپنے اونٹ پر لاد کر صحرا کی طرف چل دیا۔ استاد رحیم کو جب یقین ہو گیا کہ وہ دھوکے باز اب واپس نہیں آئے گا تو وہ گھر لوٹ آیا۔ اگلی صبح جب قصبے والے خوشی خوشی وہاں پہنچے تو گٹھڑی غائب تھی۔ وہ پریشان ہو کر تاجر کو ڈھونڈنے نکلے، مگر وہ صحرا میں کہیں غائب ہو چکا تھا۔ ادھر تاجر نے ریت کے ٹیلوں کے درمیان رک کر گٹھڑی کھولی
تو اسے پتھروں اور ریت کے سوا کچھ نہ ملا۔ وہ سمجھ گیا کہ استاد رحیم نے اسے اسی کے جال میں پھنسا دیا۔ واپس جانا اب خطرناک تھا، کیونکہ قصبے والے اسے پکڑ کر سزا دیتے، لہٰذا اس نے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی۔ قصبے میں جب لوگ مایوس ہو چکے تو استاد رحیم نے انہیں سارا قصہ سنایا اور ان کی ساری دولت واپس کر دی۔ قصبے والے شرمندہ ہوئے اور اس دن سے نہ صرف استاد رحیم کی عزت کرنے لگے بلکہ ہر کام میں اس سے مشورہ لینے لگے۔ جو تاجر قصبے والوں کو لوٹنے آیا تھا وہ خود ریت اور پتھروں کا بوجھ اٹھا کر لٹ گیا۔ اخلاقی سبق: لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ہمیشہ عقل سے فیصلے کرو اور اجنبیوں پر اندھا اعتماد نہ کرو۔